دو کرکٹرز کے دو جملے ہیں مجھے بڑے کلک کیے. مجھے کرکٹرز کے نام تو نہیں یاد کیونکہ کرکٹ میں میری کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن یہ دونوں جملے مجھے بڑی فیسینیٹ کیے کہ یار کیا کمال لائف کا وزڈم ان دو جملوں میں. آپ یاد رکھیے گا زندگی ہماری ہے, لیکن ہمیں زندگی کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات کسی کی کوٹیشن, کسی کا جملہ, کسی کا لیکچر, کسی کا شعر, کوئی افسانہ, کوئی کہانی, کوئی مووی, کوئی مثال, کوئی تمثیل, کوئی پرسونیفیکیشن, اس کے ذریعے مدد مل جاتی ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے. مثلا کسی نے کہہ دیا زندگی کیا ہے, غم کا دریا ہے. اب سارے غمزدہ کو سمجھ آئی کہ یار واقعی غم کا ہی دریا ہے. ٹھیک ہے, خوش بندے کو نہیں سمجھے, کہتا ہے یار یہ کیا شعر ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے. آپ اپنے مطلب کی چیز نہ نکال لیتے, غمزدہ شعر میں سے غم کی چیز آپ نے نکال لی. مزاح والا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ مزاح والا بندہ ہر چیز میں سے مزاح نکال لیتا ہے. چور نے مسجد میں بھی چوری کر لینی, مسجد والی جگہ جہاں پر عبادت ہو رہی ہے وہاں پر وہ چوری کر لے گا. خانہ کعبہ میں جیب کٹ جاتی ہے آپ کی اطلاع کے لیے. بعض اوقات پرانی واقعات ہیں, بچے گواہ ہو جاتے تھے, کئی واقعات ایسے میں پرانے, تو پتہ لگتا ہے کہ وہ عین وہ جگہ جہاں پر کیا ہے جی خیر ہے, وہاں سے بھی شر کہیں سے نکلی ہوتی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جہاں پر شر ہوتی ہے نا وہاں پر بھی خیر والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. جہاں پر انتہائی شر ہے, وہ کسی نے بڑی اچھی ایک بات کہی, اس نے کہا کہ دنیا میں سیک کے, تڑپ کے, بے بسی کے ساتھ رو کے, سجدے میں سر رکھ کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں نا وہ خانہ کعبہ میں ہوں گی, لیکن اس نے کہا نہ بھولیں وہ جیل ہے. لوگ تڑپ کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ مہربانی کر اے عید تے ضمانت ہو جائے میری, ایس بار میں بچوں کو پہنچ جاؤں. بے گناہ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ بے گناہی کے ساتھ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا قصور کوئی نہیں. سوچنے کا زاویہ ذرا. تو وہ دو کوٹیشنز, دو جملے ایسے تھے جن کو میں نے جب سنا اور مجھے بڑے زبردست لگے. ایک جملہ یہ تھا کہ اگر آپ نے لمبی اننگ کھیلنی ہے تو پھر پچ پہ رہنا سیکھیں, وکٹ پہ رہنا سیکھیں. اب میں نے سوچا کہ یار یہ کتنی بڑی بات کسی نے کہہ دی ہے. مطلب اس کا اطلاق ہر اس بندے پہ جس نے اپنی فیلڈ میں کوئی واو کام کیا ہے, اوسم کیا ہے, ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے, زبردست کام کیا, اس کی زندگی پہ اس جملے کا اطلاق ہو جاتا ہے. اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے سبق ہے. سبق کیا ہے کہ اگر آپ کسی پچ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اگر آپ کسی وکٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں بلہ لے کر, تو آپ کا کمال یہ تادیر آپ اگر رہ لیتے ہیں کلک کر ہی جاتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی گیند آ جاتی ہے جس پہ چھکا لگنا ہوتا ہے. یہی رحمت ہے, یہی فضل ہے, اور یہی کل پہ امید ہے. کوئی ایک ایسی گیند آنی ہے جس پہ چھکا لگ جانا ہے. اچھا چھکا نہ بھی لگے, یہ جو ہمارا تادیر رہنا ہے یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے, یہ بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے ایک پرانا بندہ مل گیا, میرا بڑا محبت کرنے والا پرانا شاگرد. وہ کہتا ہے سر میں سب سے زیادہ آپ پہ حیران بھی ہوں اور متاثر بھی ہوں. میں کس بات؟ کہتا ہے سر 23 سال, پنجابی کہتا ہے سر 23 سال پہلے پڑھا رہے تھے تو آج بھی پڑھا رہے ہو. میں اس کی آبزرویشن پہ بڑا حیران ہوا. وہ اس جملے کی تشریح اس نے کر دی. اس نے کہا سر میں نے بڑے بندوں کو دیکھا, یہ نہیں ان کا قصور ہوتا ہے, وہ یہ ڈھونڈ نہیں پاتے کہ اصل انہوں نے کرنا کیا ہے, اس لیے وہ کیا کرتے رہتے ہیں. وہ جو غلام عباس کا تھا بے روپیہ, شارٹ سٹوری تھی نا جی اس کی, نصاب میں پڑھتے تھے ہم. وہ پروفیشن بدلتا رہتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. تو اس نے کہا سر بڑی دنیا ایسی ہے جو اپنی جو ریئل بیٹل فیلڈ ہے اسے ڈھونڈ ہی نہیں پاتی. پہلی بات. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈھونڈ لے تو استقامت نہیں ہوتی. دونوں مسئلے. پہلی بات یہ پتہ نہیں لگتا اصل میں کرنا کیا ہے, اصل میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور اتنی کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ ہم شروع سے ہی عادی ہوتے ہیں باہر کو سننے کے. کیا میں نے کہا جی, ہماری پورا سکولنگ کا سسٹم, پورا تربیت کا اور معاشرے کا سارا نظام, اس کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم بچوں کو باہر یعنی کانوں سے سننا تو سکھاتے ہیں, اندر کی دنیا کو سننا, اپنے آپ کو سننا. اپنے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی بولتا ہے. ایک جو بینگ ہے آپ کی, یعنی ایک قاسم علی شاہ کی 10 سال پہلے والی تصویر میں اس کے بال زیادہ بہتر ہیں اور 32 سال کا لگ رہا ہے, 42 سال کا نہیں لگ رہا, اور اس سے پیچھے 10 سال جائیں اور تو وہ 22 سال کا لگ رہا ہے, 42 سال کا نہیں لگ رہا 20 سالوں پہلے. لیکن ایک اندر بینگ ہے جو ذات ہے. وہ جو ذات ہے وہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تب سے لے کے آخری سانس تک وہ اندر موجود ہے. اسے روح کہہ لیں, اسے بینگ کہہ لیں, اسے سیلف کہہ لیں, وہ نہیں چینج ہو رہی, وہ چینج نہیں ہو رہی. بڑی دنیا اس بینگ تک پہنچ نہیں پاتی, وہ بھی بول رہی ہوتی ہے.
ہم اپنے اس کو اگر پنجرا کہہ لیں جسم کو, تو اندر کی جو ذات ہے ہماری وہ پنجرے میں قید ہو کے بول رہی ہوتی ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ جو تمہیں میں بوریت محسوس ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ وہ بول بول کے کہہ رہی ہوتی ہے, اس کو اور بولنا نہیں آتا جی, اس کو صرف محسوس کرانا آتا ہے. وہ زبان نہیں رکھتی. جو بینگ ہے آپ کی سیلف ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہے, وہ محسوس کرا سکتی, احساسات کی زبان رکھتی ہے. وہ اشاروں کی زبان بڑی جلدی اس کی ایکٹیو ہوتی ہے. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کرب دے دے گی, کوئی درد دے دے گی, کوئی تھکاوٹ دے دے گی, کوئی بوجھل پن دے دے گی, کوئی بلس کی سرشاری کی کیفیت. آپ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی نہ پیسے بڑھے ہیں نہ کم ہوئے, خوش بڑا ہوں میں. کیوں؟ کہتے ہیں یار میں نے کوئی ایسا کام آج کیا ہے جس سے مجھے بڑی خوشی ملی ہے, مجھے بڑا اطمینان ملا ہے, مجھے انر سیٹسفیکشن ملی ہے. وہ بینگ تھی آپ کی جی. بینگ خوش ہونے لگ پڑی آپ کی. بینگ جو ہے وہ ناچنے لگ پڑی. بینگ نے اندر دھمال شروع کر دی. بینگ اندر کا موسم اچھا ہو گیا آپ کا. تو اندر کی ہم بینگ کو نہیں سنتے. وہ ساری عادت پڑتی نصیحت کو سننا ہے, نصیحت کو سننا ہے, کانوں سے سننا ہے, کنڈیشنز ہیں, یہاں پہنچنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ میڈل ہے, یہ نمبر 1 ہونا ہے, اچیومنٹ ہے, یہ ڈگری چاہیے, یہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے, یہ سٹینڈرڈز ہیں. یہ سارے پھٹے پیمانے جن سے ماپ کے سوسائٹی نے کہنا ویل ڈن, یہ دیکھیں جی بندہ بڑا کامیاب ہو گیا. پیمانے سارے باہر پڑے ہوئے. اندر کا پیمانہ جو ہے نا وہ اطمینان ہے. پورے قرآن میں کسی ایک جگہ دماغ کا ذکر نہیں ہے جی, دل کا ہے. اور دل کے ساتھ کیا چیز ہے جی؟ اچیومنٹ کیا بتائی گئی ہے؟ مطمئن دل, اطمینان قلب, دل کا مطمئن ہونا, دل کا راضی ہونا, دل کا سکون میں آ جانا, اطمینان میں آ جانا, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سو کبھی آپ اس کو سننا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگے گا تادیر وکٹ پہ وہی کھڑا رہ سکتا ہے جو وہ کام کر رہا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے. اب کیونکہ فاؤنڈیشن نئے نئے چیزیں ڈھونڈتی ہے, خیر کی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے فاؤنڈیشن بھی ایک آئینے کا رول پلے کرتی ہے, جو جیسے آتا ہے اس کو اور نکھار کے سامنے کر کے دکھا دیتی ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر قمر صاحب ہمیں ملے, ان کو ہم نے پروموٹ کرنا شروع کیا. یار خیر کے بندوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو اللہ نے کرم کیا, ان کے لیکچرز پڑے ہوئے ہیں. کل بھی میں نے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی, ان کو ساتھ بٹھا کے, آپ میں سے کئیوں نے سنی ہوگی. ان کا ایک بڑا زبردست لیکچر پڑا ہوا ہے کہ اپنی ٹائپ کو کیسے پہچان سکتے ہیں. اس کے نوٹس, مٹیریل, چیزیں ہم نے عام کرنا شروع کر دیں. تو جب میں نے وہ سنا لیکچر, میں حیران ہوا. آپ یعنی اس بات کو سن کے آپ بھی حیران ہوں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں رزق کا دانہ پانی ہوتا ہے, اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سیکھنے کا بھی دانہ پانی ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو ملنا ہوتا ہے, اپنے ٹائم پہ ملنا ہوتا ہے. میں حیران ہوا کہ آج سے کئی سال پہلے فاؤنڈیشن نے کسی ٹرینر کو بلایا, ہمارے بڑے محترم دوست تھے, غالباً عتیق صاحب تھے, انہوں نے یہ چیز پڑھائی تھی یہاں پر. وہ اپلوڈ بھی ہوگی, اسے 16,000 بندے سن بھی چکے تھے, لیکن میں فائدہ نہیں اٹھا سکا. یعنی ادھر ہونے کے باوجود میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. بڑا حیران ہوا کہ یار اصل میں ٹائم تھا. اور جب ٹائم آیا تو میں نے وہ لیکچر سن کے اپنی ٹائپ کو سمجھا تو پتہ لگا کہ میری ٹائپ جو ہے وہ ENFJ ہے. ENFJ. اچھا, اب ENFJ کے جب میں نے سارے اسٹرینتھس, بلائنڈنس, قابلیت, ٹیلنٹ اور بالخصوص کہہ لیجئے اس کی خودی نکالی, ایسنس نکالا, جوہر, تو پتہ لگا کہ یار یہ بائی برتھ ٹیچر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار اس کے بعد ایک بات ڈاکٹر صاحب نے کلاس میں کہی جو اس لیکچر میں پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ٹائپ ہے, یعنی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے, اسی کا نرچر بھی کر دے. یعنی جیسا بیج ہے, جیسا پودا ہے, ویسی کھاد بھی مل گئی, ویسا سازگار ماحول بھی مل گیا, ویسا گملہ بھی مل گیا, اور ویسے حالات میں وہ پرورش پاتا پاتا پھل دینے لگ پڑا. دس آئیڈیل. اور اس کی مثال انہوں نے 2 مثالوں سے دی کہ دنیا کے سارے باپ کھلونا دے کے کہتے ہیں بچے کو کہ توڑنا نہیں ہے, لیکن اسٹیو جابز کا باپ کھلونا توڑ کے دیتا تھا, کہتا تھا جوڑ کے دکھاؤ, الٹ. اب یہ اس کے باپ میں کہاں سے خیال آتا تھا کہ توڑ کے دینا ہے اور اسے کہنا جوڑو, وہ اسٹیو جابز بن رہا ہے. یعنی اس کا نرچر ایسا ہو رہا ہے جس سے عیدی صاحب, دنیا کی ساری مائیں کہتی پتر ہے آنا ہے کھا لیں, ٹفن ہے مکا کے آنا ہے, یہ بیگ میں میں نے کھانا ڈال دیا کھا کے آنا ہے. عیدی صاحب کی ماں والدہ محترمہ کہتی تھی پتر 2 آنے دیے ہیں, ایک آنا کھا لینا ہے, ایک آنا بانٹ دینا ہے. ابھی نرچر ہو رہا ہے. یعنی نرچر کا مطلب ہے وہ سازگار ماحول کا ملنا جس میں اس بیج نے جو آپ کے اندر لگا ہوا ہے, جس کو میں ٹائپ کہہ رہا ہوں, جس کو خودی کہہ رہا ہوں, جس کو اسٹرینتھ کہہ رہا ہوں, جس کو قابلیت کہہ رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے؟ نرچر ہوتی ہے. اور آپ تادیر اس وکٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پتہ لگ جاتا ہے. یعنی آپ کا جو میئر کرنے کا ٹول ہے
عام طور پہ میئر کرنے کا ٹول ہے تنخواہ آئی ہے کہ نہیں آئی, پیسے بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے, انکریمنٹ لگا کہ نہیں لگا, ریزائن کر دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا یہ ٹول ہی ختم ہو گیا, یعنی آپ نے مانگنے والا کاسا توڑ دیا. اب ایک نیا پیمانہ بنا ہے جس کی بنیاد پہ اب آپ اسی وکٹ پہ کھڑے ہیں اور تادیر کھڑے ہیں, 23 سال کھڑے ہیں. اور وہ پیمانہ کیا ہے, یار میں خوش کتنا ہوں, میں پڑھا کے سمجھا کے رستہ بتا کے خوش کتنا ہوں, ٹیچنگ سے کوچنگ سے دوسروں کی زندگی میں علم دینے سے فہم دینے سے آسانی پیدا کرنے سے میں کتنا خوش ہوں. تو جب پیمانہ میٹر بدل گیا, اب کیونکہ میٹر نیا لگ گیا نا جی, دیکھیں دھوپ میں کھڑے ہونے سے گرمی لگتی ہے, رنگ کالا ہو جاتا ہے, لیکن محبوب کی گلی میں دھوپ میں اگر آپ کھڑے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ دھوپ کم لگتی ہے آپ کو. کرکٹ کا دیوانہ کرکٹ کے اسٹیڈیم میں دھوپ میں کھیل رہا ہوتا ہے, اس کو گرمی کم لگ رہی ہوتی ہے, کیونکہ شوق ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تپش کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ٹھنڈ کم لگتی ہے, جس کی وجہ سے جو ایکسٹرنل حالات ہیں وہ انفلوئنس نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے, یہ نہیں ہوتا کہ ان کا اثر نہ پڑے, لیکن ایک نیا پیمانہ بنتا ہے. وہ کیا ہے, وہ اندر کی خوشی ہے, جس کو میں بار بار کہتا ہوں سرشاری یا بلس. اور اس اندر کی خوشی کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ وکٹ پہ کھڑے ہیں اور تادیر کھڑے ہیں, آپ تھک نہیں رہے, کیونکہ اس کی وجہ جس پیمانے سے ماپنا ہے آپ اس پیمانے سے نہیں ماپ رہے. آپ نے زندگی کو نوٹوں سے نہیں ماپا. میں یہ نہیں کہتا ضروری نہیں ہے, آ جائیں گے وہ بھی, رازق اللہ ہے. اس کے پاس رزق کی کیا کیا شکلیں ہیں, کس کس شکل میں. یار کتنی بڑی کمائی ہے عزت, کتنی بڑی کمائی ہے محبت, کتنی بڑی کمائی ہے کہ یار کوئی دور سے چل کے آپ کے پاس پہنچ جائے, کتنی بڑی کمائی ہے کوئی یار آپ کو چاہتا ہو, کتنی بڑی کمائی ہے کہ آپ کے پاس یہ آپ احساس انجوائے کریں, یار کو میرے سے لو کرتا ہے, میری رسپیکٹ کرتا ہے, یار وہ میرا قدردان ہے, یار وہ کہیں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر رہا ہے. یہ کتنی بڑی کمائی. سو تادیر پچ پہ رہنا, تادیر وکٹ پہ رہنا, اور تادیر وکٹ پہ رہنے کے بعد لمبی اننگ کھیلنا, یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام ڈسکور کر لیا. اچھا اگر نہیں کیا کیا کریں, سر مہربانی کر کے اپنا جو فکر معاش والا شعبہ علیحدہ کر دیں, کوئی ایسا کام ضرور ڈھونڈیں جس سے آپ وکٹ پہ کھڑے رہ سکیں. وہاں چمتکار وہیں ہونا ہے. جو کرامت ہونی ہے نا استقامت سے ہونی ہے, استقامت کے بغیر کرامت کوئی نہیں ہونی. تو اگر آپ کے جو استقامت ہے نا وہ کھڑے ہونے کی, اور ادھر ہی کھڑے ہونے کی, اسی وکٹ پہ کھڑے ہونے کی, لمبی اننگ کھیلنے کے لیے, اس میں آپ نے پورے حوصلے کے ساتھ اور پورے جگرے کے ساتھ آپ نے طے کیا کہ جناب میں اتنی دیر زندگی کے اتنے سال میں نے اسی کام کو دے دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں جب میں پیش ہوا تو اللہ نے کہا کہ یہ جھولی تم نے اٹھائی ہوئی ہے اس میں کیا ہے. تو وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے بڑی اچھی تشریح کی استاد کے لیے. انہوں نے کہا جی استاد جب جھولی پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کیا ہے, تو وہ کہے گا کہ یا باری تعالیٰ تو نے کہا تھا اقرا, تو میں نے پڑھنا سکھا دیا. یہ پھول اکٹھے کر کے لایا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ کو پڑھا سکوں. یہ کچھ لوگوں کی زندگی میں نے اس جھولی میں جو پھول نظر آ رہے ہیں یہ میں نے سکھایا ہے, کوشش کی ہے کہ جو میں جانتا تھا, جو میں نے سمجھا تھا, جو میں نے سیکھا تھا, جو میں نے پریکٹس کیا تھا, تو میں کوئی اتنا قابل اور نیک بھی نہیں تھا, لیکن تو نے مہربانی کی تو میں نے یہ میں لے کر آ گیا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کی کوئی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. دوسری کوٹیشن اس کے ساتھ تھی, وہ یہ تھی کہ زندگی میں اگر آپ وکٹ پہ کھڑے, لائف کی وکٹ ہے, تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ ساری گیندیں کھیلنے والی نہیں ہوتی. میں نے کہا یار کتنی بڑی گہرائی ہے, کتنی بڑی گہرائی ہے اس بات میں, کیونکہ جو ساری گیندیں کھیل رہے ہیں نا وہ سن لیں وہ کون لوگ ہیں. وہ مشہور ہیں یار, بڑا بیزار ہے, وہ چڑچڑے ہیں, وہ ججمنٹل ہیں, وہ دوسروں سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں, وہ ریئیکٹیو ہو گئے ہیں. ان کے اندر کا جو ہے نا وہ جو کہہ لیجیے کڑوا پن ہے وہ ابل کے والکینو کی طرح پھٹ کے باہر نکلنے لگ پڑا. تو یہ دراصل کیا ہے, آپ اگر ہر گیند کو کھیلنے لگ پڑے ہیں نا زندگی مشکل ہوگی آپ کی. بڑی گیندیں مس کر دینی چاہیے. مثلا آپ کو اپنوں کو تو معاف کر دینا چاہیے کم از کم. آپ اپنوں کو معاف ہی نہیں کر سکے, آپ اپنے رشتوں کو ہی معاف نہیں کر سکے. آپ کی اولاد ہی کھڑی ہوگی آپ کے خلاف, کہہ دیجیے جی ہم گواہ ہیں ابا جی ٹھیک نہیں تھے, تباہی ہوگی ساری. یار آپ پاکستان کو ٹھیک کیا کرنا ہے, آپ اپنے گھر کو ہی ٹھیک نہیں کر سکے, آپ اپنی اولاد کو ہی نہیں بچا سکے, آپ کا یہی ورک لائف بیلنس آؤٹ ہو گیا, کون سے نعرے لگانے یار ہم. سو زندگی کی ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہے.
زندگی کی بڑی گیندوں پہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف ان سے بچنا ہوتا ہے. بڑی گیندیں ایسی ہیں جن کو کھیلتے ہوئے وکٹ چھوڑنی پڑتی ہے. آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جانے نہیں چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ مثلا آپ کھیلتے کھیلتے نو گو ایریا میں چلے گئے, بلو دی بیلٹ چلے گئے. کیا خیال ہے جی؟ مثلا آپ ایک ایسی جنگ آپ نے شروع کر دی ہے جو ذات کی جنگ ہے, آپ کی نفس کی جنگ ہے. اب مہربانی کریں نہ لڑیں, جان چھڑا لیں, معافی مانگ لیں, کوئی یار آئی ایم سوری, یہ میں نہیں لڑ سکتا. کیونکہ اس کائنات کے جو بہترین لوگ ہیں, کائنات کے بہترین امام حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ نے تب تلوار اٹھا لی ہے جب نفس کی جنگ تھی. یہ گیند نہیں کھیلی, ضرورت ہی نہیں ہے جی. یہاں رپلائی نہیں بنتا, یہاں پر کیا بنتا ہے؟ معافی. یہ جنگ نہیں لڑنی. تو آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی زندگی کی ایسی گیندیں ہیں جو کھیلنے والی نہیں ہیں. اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی کلاس میں بھی یہ مثال دیتا تھا, دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایگل ہیں اور یہاں کرو ہے, اور کرو نے یہاں پر کہاں کیا ہے, اور ایگل نے یہاں سنا ہے کہاں, اور وہ نیچے, وہ جواب دینے کے لیے جب آئے گا تو اسے نیچے آنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ جب وہ جواب دے گا نا تو وہ کرو ہو چکا ہوگا, ایگل نہیں رہے گا. کچھ جگہوں پہ آتے ہی آپ وہ نہیں رہتے جو آپ ہیں. تو آپ کو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اس فلائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے لیٹ گو, لیو اٹ, معافی, درگزر, آئی ایم سوری, جان دے بابا, مٹی پاؤ جی. پسند کا کوئی جملہ بولیں, مسکرائیں, آگے نکل جائیں. کیونکہ اگر آپ نے وہ جنگ لڑی, وہ گیند کھیل لی, تو کیا ہوگا جی؟ آپ گئے, آپ ختم ہو گئے.